پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ کے خلاف نیب ایک بڑی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسرے مرکزی ادارے بھی اس تحقیقات میں نیب کے ساتھ ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ خورشید شاہ کے گرد ایک گھیرا ہے جو کہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ خورشید شاہ کے خلاف مبینہ طور پہ سرکاری محکموں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں میں کم از کم 100 ارب روپے کی کرپشن کے شواہد اور درجنوں فرنٹ مین کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ خورشید شاہ کے لیے مبینہ کرپشن میں ملوث 117 مشکوک افراد کی شناخت بھی ہوئی ہے۔ ایک میسو انویسٹیگیشن ہے جس کا فوکس ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 11 سالہ سندھ حکومت اور اس سے پہلے اسی دوران 5 سال وفاقی حکومت بھی، اور اس دوران خورشید شاہ کا انفلوئنس وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں، اور اس دوران جو مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں یہ تمام اس تحقیقات کا حصہ ہیں۔ خورشید شاہ 18 ستمبر سے نیب کی حراست میں ہے۔ طبیعت خراب ہونے پہ اب انہیں نیب میں امراض قلب کے ہسپتال NICVD میں داخل کر لیا گیا ہے اور اب وہ ہاسپٹل جا چکے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق خورشید شاہ نے سرکاری ٹھیکیداروں کے ذریعے مبینہ کرپشن اور اس حوالے سے ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ خورشید شاہ کے من پسند ٹھیکیداروں کو سول ایویشن، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، سندھ کول اتھارٹی اور صوبائی ADP یعنی سندھ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے اربوں روپے کے سرکاری کانٹریکٹ دیے جانے کی اطلاعات ہے اور ان کی اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات میں 600 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 30,000 ٹرانزیکشنز کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ان 600 بینک اکاؤنٹس میں 100 سے زائد جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے مخصوص ٹھیکیداروں نے کرپشن، گھپلوں اور کک بیکس کی رقم مبینہ طور پہ خورشید شاہ صاحب کے مبینہ فرنٹ مین کے اکاؤنٹ میں منتقل کی ہے۔ یہ الزامات ہیں جن کی بھرپور تحقیقات جاری ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رقم خورشید شاہ کی فرنٹ کمپنیز اور ان کی 2 اہلیاؤں کے اکاؤنٹ میں گئی ہیں، اور اس پورے عمل کی نگرانی مبینہ طور پہ خورشید شاہ کے بھتیجے اور صوبائی وزیر اویس شاہ کیا کرتے تھے۔ یہ الزام اب اویس شاہ پہ بھی لگ رہا ہے۔ تحقیقات میں کرپشن کے اس طریقہ کار کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ خورشید شاہ کی فرنٹ کمپنی سب سے پہلے ٹینڈرنگ کے طریقہ کار کو تہس نہس کرتی تھی، جبکہ بینکوں کے اعلیٰ حکام خورشید شاہ کے من پسند سرکاری ٹھیکیداروں کو سہولت دیتے تھے اور اپوزیشن لیڈر کا دفتر مبینہ طور پر ان تمام غیر قانونی کاموں کو تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں مختلف شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور اس میں چند بینکرز کا مرکزی کردار بھی سامنے آیا ہے۔ سرکاری ٹھیکیداروں کے بینک اکاؤنٹس خورشید شاہ کے فیملی ممبرز کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ کچھ ٹرانزیکشنز اس سلسلے میں نکالی گئی ہیں۔ یہ بھی دلچسپ الزام ہے کہ خورشید شاہ کی فیملی کے افراد بھی سرکاری ٹھیکیداروں سے وصولی میں پیش رہتے تھے اور مبینہ طور پہ ان کے گھر والوں کے نام مختلف پراپرٹیز کی قیمتوں کی ادائیگی بھی مبینہ طور پہ ان کے فرنٹ مین کرتے تھے۔ یہ کہنا یہ ہے جو سرکاری دستاویزات ہم نے دیکھی ان میں بات سامنے آ رہی ہے۔ یہ بھی الزام لگا ہے کہ کراچی کے علاقے سائٹ اور مختلف سوسائٹیز میں خورشید شاہ اور ان کے اہل خانہ کے نام پر پراپرٹیز یعنی کم قیمت یعنی انڈر ویلیو کو ظاہر کیا گیا ہے، جو پراپرٹیز ان کے پاس دکھائی گئی ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت اہم سیاسی شخصیت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی کلیدی سیاسی شخصیت ہے۔ ان کے خلاف یہ الزامات، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نثار کھوکھر جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب۔ بتائیے گا خورشید صاحب کا اپنا ایک بڑا انفلوئنس ہے، اور نہ صرف یہ کہ پچھلے 11 سال سے بلکہ ایک طویل عرصے سے سندھ کی جو بھی سیاست ہے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لحاظ سے، اور پھر جو پیپلز پارٹی کی جو مرکزی حکومت تھی، خورشید شاہ صاحب اس کے ایک مرکزی کردار رہے، ایک اینکر رہے۔ جی خان صاحب شکریہ۔ لیکن یہ ہے کہ خورشید شاہ کا تعلق جو ہے وہ متوسط گھرانے سے تھا، اور سکھر میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب طلبہ تنظیم سپاپ سے سیاست کی شروعات کی تھی تو وہ کوئی ایک موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے، اور پورا شہر جانتا ہے کہ میران مرکز اور دیگر علاقوں میں وہ اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے کوئی خاندانی زمیندار یا خاندانی رئیس نہیں تھے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں کہ خورشید شاہ سے بڑا کوئی امیر شاید ہی سکھر میں ہو، جس کے فارم ہاؤسز ہیں، جس کے زمین ہے، جس کی فیکٹریاں ہیں، اور کئی لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ پراپرٹی اور وہ ساری جائیدادیں جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے حاصل کی ہیں، اور وہ ان کو چلاتے تھے۔ اور اپنی دونوں بیگمات کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ابھی تو نیب کے ذریعے آ رہے ہیں، تو نیب نے آج ان کے بیٹے جو فاروق شاہ ہیں MP ہیں ان کو بلایا تھا سکر میں، اور اس سے بھی پوچھ گاچھ کی تھی۔ اس کے بھتیجے کا آپ نے ذکر کیا، اس کا بھتیجا جو ہے وہ اس کی جو بیٹی ہے اس کا بھی شوہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی اکاؤنٹس چیک ہو رہے ہیں کہ
انہوں نے اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ جو اسیٹس ہیں وہ کیسے بنا لیے کہ وہ ایک سے ایک جو ہے بلٹ پروف گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور ان کے بنگلے جو ہیں وہ ہر ایک شہر میں، پاکستان کے ہر ایک شہر میں موجود ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب وہ پیشی پہ ہوتے ہیں اور ان کو نیب بلاتی ہے تو آپ ایک سما ہے دیکھنے کے قابل دید ہے کہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو اور خود پولیس افسران جو ہیں وہ اس کو ہاتھ چومتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس پہ پھول نشاور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا سما ہے کہ ان کی اس ماحول میں کیسے تحقیقات ہو رہی ہے؟ کیا نیب کے لوگ ان سے متاثر نہیں ہیں؟ یہ پورا ماحول جو ہے اس تحقیقات کو انفلوئنس نہیں کر رہا ہے؟ جی انفلوئنس تو ضرور ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ اس طرح کی ہر پیشی پہ صوبائی وزراء جو ہیں وہ پیش ہوں اور خورشید شاہ کے ہاتھ چومنے کے لوگ جو ہیں، ایون پولیس افسر، ایک پولیس افسر سسپینڈ ہوا، اس نے ہاتھ چوما تھا اور اس کا فوٹو آ گیا، لیکن خورشید شاہ کا اپنا سکر میں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے تو انہوں نے پارٹی کے ودن پارٹی اس کے رائیول ہیں ان کو بھی مات کر رکھا ہے اور ان کو بلو دا بیلٹ ہٹ کیا ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے خاندان کے پہلے کوئی ایم پی نہیں تھا، اب یہ خود ایم این اے ہیں اور اس کے بیٹے اور بھتیجے جو ہیں وہ ایم پی ہیں۔ تو ایسا سکر جو ہے وہ خورشید شاہ پارٹی کے پیپلز پارٹی کے حوالے کہا جاتا ہے کہ خورشید شاہ کا قلعہ ہے۔ یہ جو الزامات ہیں، یہ جو نیٹ ورک کی بات ہے، یہ سب کچھ جو جتنے بھی شدید الزامات ہیں، تو یہ کیا یہ ممکن ہے کہ خورشید شاہ یا اپنے اہل خانہ کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے کرتے تھے، یا پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہوئے تھے اس ماحول سے؟ خان صاحب دیکھیں جس طرح کا پارٹی کا اور سیاست کا ماحول ہے تو خورشید شاہ کو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بہت ایزی ہیں، مطلب ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ خورشید شاہ جب بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد بہت صدمہ خورشید شاہ کو ہوا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نئی جو آنے والی قیادت ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات شاید ہی بہتر ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو مبینہ کک بیکس وغیرہ ہیں اس کے ذریعے فریال صاحب کے نیٹ ورک تک اپنا اندرونی نیٹ ورک پہنچا دیا اور ان کو وہ ایزی ایکسیس ہو گئی کہ وہ سندھ حکومت جو ہے وہاں پہ اتنا بڑا انفلوئنس کرتے تھے کہ وفاق میں تو وہ اپوزیشن لیڈر تھے، وہاں سے بھی مراعات حاصل کرتے تھے، لیکن حکومت سندھ میں آپ دیکھیں کراچی ہو تخر ہو ہر جگہ پہ اس کا انفلوئنس چلتا تھا۔ اور فریال تالپور جب بےتاج بادشاہ بن ہوئی تھی سندھ میں تو یہ خود اس کا دائیں ہاتھ کا کھیل تھا کہ خورشید شاہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، خورشید شاہ اس کے پسندیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔